بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو قال بعتکھا علی انہا مئۃ ذراع بمئۃ درہم کل ذراع بدرہم فوجدها ناقصة فالمشتری بالخيار ان شاء اخذها بحصتها من الثمن وان شاء ترک۔ اب دیکھیے جو اوپر والی صورت تھی سیم ٹو سیم وہی صورت ہے، لیکن اس میں ایک چیز بدل گئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ 100 گز 100 درہم کے بدلے میں ٹھیک ہے خریدا یا بیچا۔ اب اس میں یہ بیان نہیں کیا تھا کہ ہر گز کتنے درہم کا ہے، لیکن اگر ہر گز کو الگ الگ بیان کر دے زمین کا یا کپڑے وغیرہ کا تو پھر کیا ہے مسئلے کی صورت کچھ بدل جائے گی۔ تو بتا رہے ہیں کہ ولو قال، اگر بائے کہے تو کہا میں نے اس کو بیچا اس شرط پر الا انہا مئۃ ذراع، اس شرط پر کہ وہ 100 گز ہیں، بمئۃ درہم 100 درہم میں، کل ذراع بدرہم، ہر گز ایک درہم کی عوض، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ زیادہ ہو گیا۔ فوجدہا ناقصۃ، پھر اس نے اس کو کم پایا، مثال کے طور پر 90 گز پایا، فالمشتری بالخیار ان شاء اخذها بحصتها من الثمن، مشتری کو یہاں اختیار ہے کہ چاہے تو اس کو اس کے جو حصہ ہے اس کی سمن کے حصے کے اعتبار سے اس کو خرید لے، تو سمن سے جو اس کا حصہ بنے گا اس کو خرید لے، میں اگر 90 گز نکلا تو 90 روپے دے کر خرید لے۔ جبکہ اوپر یہ تھا کہ کیا ہے یا تو پورے سے خرید لے یا پھر کیا ہے بے فسخ کر دے، وَإِن شَاءَ تَرَکَ، اور چاہے تو چھوڑ دے، دونوں اختیار رہے گا۔ کیوں یہ یہاں پر پہلے تو بتایا تھا کہ وصف کے مقابلے میں یہ سمن نہیں آتا ہے، اب یہاں پر تو بھی وصف ہے، زرا گز تو وصف ہے، کہہ رہے ہیں کہ ان الوصف وان کان تابعا، وصف اگرچہ تابع ہوتا ہے لیکنہ صار اصلا بافرادہ بذکر الثمن، لیکن وہ اصل ہو گیا ہے یہاں پر بافرادہ بذکر الثمن، ثمن کو بیان کر کے اس کو کیا ہے افراد، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو الگ سے ثمن کو ذکر کر کے اس کو الگ سے بیان کرنے کی وجہ سے، تو یہاں ہر جو وہ وصف ہے اس کو الگ سے ذکر کیا ہے، ہر گز کیا ہے 1 درہم کے بدلے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ان کو ہر گز کو الگ سے ذکر کیا اور اس کا ثمن بھی ذکر کر دیا، تو اس وجہ سے وہ پہلے تھا تابع گز وصف تھا لیکن اب اصل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ فَيُنَزَّلُ كُلُّ ذِرَاعٍ منزلۃ ثوب، تو ہر گز کو کپڑے کے منزل میں اتار دیا گیا، یعنی ہر گز کیا ہے ایک کپڑا اس کو سمجھ لیا گیا ہے، یعنی جس طرح سے 100 کپڑے ہوں، ٹھیک ہے، اور 100 کپڑے اگر بیچے ہیں اس شرط پر کہ 100 درہم میں 90 نکلے تو 90 میں خرید سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ویسے گز وصف تھا لیکن جب اس کے ہر گز کا الگ ذکر کر دیا ثمن کے ساتھ تو گویا کہ وہ ایک الگ سے مستقل کپڑے کے حکم میں آ گیا، تو گویا کہ اب 90 گز ہے تو 90 روپے سے خرید سکتا ہے۔ وَهَذَا لِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ، اور یہ اس لیے ہے کہ اگر وہ اس کو پورا ثمن سے خریدے، 90 گز نکلا ہے اور اس صورت میں وہ اگر 100 روپے میں خریدے 90 گز کو تو کیا ہوگا، لم یکن آخذا بکل ذراع بدرہم، تو وہ کیا ہے ہر گز کو درہم سے خریدنے والا نہ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ 90 گز ہیں اور 100 روپے میں خرید رہا ہے تو ظاہر ہے ہر ایک کی قیمت 1 درہم سے زیادہ ہو گئی، جبکہ بے میں شرط کیا تھی کہ کل ذراع بدرہم، ہر گز کیا ہے 1 درہم میں ہے، یہ شرط تھی، تو لہٰذا اس شرط پر عمل نہیں ہوگا، اس لیے کل ثمن سے یہ بے نہیں ہو سکتی۔ وَإِن وَجَدَهَا زَائِدَةً، اور اگر اس نے اس کو زائد پایا، 100 گز بولا تھا اور 110 نکلا، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، اس میں بھی مشتری کو اختیار ہے، إِن شَاءَ أَخَذَ الْجَمِيعَ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ، تو اختیار ہے کہ جتنا زیادہ ہے وہ سب خرید لے اور ہر گز کا 1 درہم، یعنی 110 ہے تو 110 روپے میں
خرید لے. وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ چاہے تو بے کو فسخ کر دے. لِأَنَّهُ إِنْ حَصَلَ لَهُ الزِّيَادَةُ فِي الزَّرْعِ تَلْزَمُهُ زِيَادَةُ الثَّمَنِ، اس لیے کہ ان حصل لہ زیادت فی الزرع، یعنی جو غز ہیں اگر اس میں اس کو زیادتی پائی گئی ہے، زیادتی آئی ہے، تو کیا ہے تلزمہ زیادت الثمن، تو ثمن کی زیادتی کو بھی تو لازم ہے، یعنی ثمن کی زیادتی بھی تو ہوگی. پہلے 100 تھے، 100 درہم تھے، لیکن اب 110 گز ہو گئے تو ظاہر ہے اس کا ثمن بھی تو بڑھ گیا. ٹھیک ہے. فکان نفعا، تو یہ جو گز بڑے ہیں، زیادہ ہوئے ہیں، یہ ایک نفع ہے، لیکن یشوبہ ضرر، اس میں ایک ضرر بھی ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد 110 نہ ہو، 100 ہی ہو. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ فیتخیر، تو اس وجہ سے اسے اختیار دیا جائے گا کہ چاہے اسے 100 ہیں تو 100 میں اگر 110 نکلے ہیں تو چاہے تو 110 خرید لے، اور چاہے تو کیا ہے وہ بے فسخ کر دے. وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ زِيَادَةُ، اب یہ ہے کہ وہ 100 کیوں نہیں خرید سکتا، 110 ہی کیوں خریدے گا، زیادتی جو ہے وہ زیادتی لازم کیوں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. لما بینا انہ سوارا اصلا، اس وجہ سے کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ جب سمن ذکر کر کے ہر گز کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے تو یہ جو سمن جو یہ گز تھا پہلے وصف تھا، اب اصل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو بینا انہ سارا اصلا، گز کیا ہے اصل ہو چکا ہے. ولو اخذہ بالاقل، تو اگر یہ کم میں خریدتا ہے، ٹھیک ہے، جتنی زیادتی ہے یعنی 110 گز ہیں اور اس کو اگر ہم کہتے ہیں کہ 100 میں اس کو خرید سکتا ہے، تو جو اگر وہ کم میں خریدے گا تو لم یکن عاقدم بالمشروطی، تو جو شرط تھا کہ ہر گز ایک درہم میں، تو وہ شرط پر عمل نہیں ہوگی. اس متن میں کیا شرط تھی کہ ہر گز ایک درہم میں. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی 110 نکلے ہیں تو وہ 110 دے کر خرید لے یا بے فسخ کر دے، دونوں اختیار ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی 100 میں 110 خرید لے، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ اگر 100 میں 110 خریدے گا تو شرط جو یہ تھی کہ ہر درہم ہر گز ایک درہم میں، وہ شرط یہاں پر مفقود ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ایک اور اسی ٹائپ کا مسئلہ ہے. قال ومن اشترى عشرة أذرع من 100 ذراع من دار أو حمام فالبيع فاسد عند أبي حنيفة وقال هو جائز. فإن اشترى 10 أسهم من 100 سهم من 100 سهم من 100 سهم جاز في قولهم جميعا. صاحب قدری فرماتے کہ ومن اشترى 10 أذرع من 100 ذراع من دار او حمام، کسی گھر یا حمام کے 100 گز میں سے کسی نے 10 گز خریدے، یعنی ایک گھر تھا یا ایک حمام تھا، جیسے مطلب وہ باتھ روم وغیرہ پہلے ہوتے تھے ایک ساتھ نہانے کے لیے پیسے دے کر نہاتے تھے، حمام تھا. تو کسی نے اس میں سمجھو کہ یہ 100 گز کا تھا، وہ اس نے کہا کہ 10 گز میں نے 100 گز میں سے خریدا. ٹھیک ہے. فل بے اور فاسد اندابی نہیں پتہ، یہاں یہ متعین نہیں کیا کہ یہ 100 گز ہیں یا وہ 100 گز ہیں، 100 10 گز ہیں، 100 گز میں سے صرف 10 گز خریدے، کون سے ہیں وہ متعین نہیں ہے. تو امام اعظم کہتے ہیں کہ یہ بے فاسد ہوگی. وقال ہوا جائز، لیکن صاحبین کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، درست ہے. ٹھیک ہے. وَإِنِ اشْتَرَى عَشْرَةَ أَسْهُمٍ مِّن 100 سَهْمٍ، لیکن اگر اس نے 10 حصے خریدے 100 حصوں میں سے، کسی گھر کے 100 حصوں میں سے 10 حصے خریدے یا حمام کے 100 حصوں میں سے 10 حصے خریدے، تو کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جازا فی قولہم جمیعا، سب کے نزدیک جائز ہے، امام اعظم کے نزدیک بھی جائز ہے، صاحبین کے نزدیک بھی جائز ہے. اب دیکھو وہاں پر کیا ہے، 100 گز میں سے 10 گز ہیں تو اختلاف ہے امام اعظم اور صاحبین کا، اور 100 حصوں میں سے اگر 10 حصے خریدے تو سب کے نزدیک جائز ہے. ٹھیک ہے. اب گز اور حصوں میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کو مختصراً سمجھ لیجئے کہ دیکھیے گز ویسے زرا لفظ جو ہے وہ حقیقتاً استعمال ہوتا ہے اس آلہ کے ذریعے سے جس سے وہ گز ناپا جاتا ہے. ٹھیک ہے.
جیسے ہم نے دیکھا ہو کہ بہت ساری کپڑوں کی دکانوں میں ایک میٹر کی پٹی ہوتی ہے، اس سے کپڑے ناپ کر دیتے ہیں. تو اسی آلہ کو کیا کہتے ہیں؟ زیرہ کہتے ہیں. اب اس نے کہا کہ میں نے 10 گز خریدا، تو ظاہر ہے وہ آلہ جو ہوتا ہے، وہ آلہ تو یہاں مراد نہیں ہوگا جو حقیقی معنی ہے. یہاں پر مجازن جو ہوگا وہ مراد ہوگا. مجازن کیا ہے؟ کہ جو چیز اس آلہ سے ناپی جاتی ہے، یعنی کپڑا وغیرہ، ٹھیک ہے، زمین وغیرہ، وہ چیز مراد ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب وہ چیز ناپی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی 10 گز ہے، ناپی جا سکتی ہے، تو کیا ہے؟ معین ہو جائے گی. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب مبی معین ہو اور مجہول ہو تو بے فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر مبی کیا ہے؟ مشترک ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ مجہول ہے، بے فاسد نہیں ہوگی، بے ہو جائے گی. تو لہٰذا چونکہ گز سے جب ناپا جائے گا تو مبی کیا ہے؟ وہ چونکہ ماپی ہوئی چیز ہے، 10 گز یعنی ایک ناپ ہوگا ایک، تو معین ہو جائے گی. پر اب پتہ نہیں ہے کہ 100 گز میں سے کون سا 10 ہے، مطلقاً کہا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہاں مبی معین اور مجہول ہے، اس لیے امام اعظم کے نزدیک بے فاسد ہو جا رہی ہے. اب صاحبین کے نزدیک یہ دونوں میں کیوں جائز ہو جا رہی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں لہما، صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ انا اشرکا ازرعن من مئات ذراع اشرد. صاحبین کہتے ہیں کہ بھائی 100 گز میں سے جو 10 گز ہیں وہ گھر کا تو 10واں حصہ ہوا نا. جیسے ہم ابھی میراث میں پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو 100 کا 10واں حصہ 10 ہوتا ہے. تو جب یہ 100 گز میں سے 10 گز خرید رہا ہے تو گویا کہ وہ ایک گھر کا 10واں حصہ خرید رہا ہے، تو یہ حصہ ہی تو ہو گیا. فاشبہ اشرت اسہم. تو جیسے 10 حصے جو خریدتا ہے، 100 حصوں میں سے 10 حصے خریدتا ہے، تو جیسے امام اعظم کے نزدیک وہ جائز ہے، تو یہ بھی تو اسی طرح ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی تو جائز ہوگا. صاحبین اس کو اسی طرح مانتے ہیں. لیکن امام اعظم وہی کہتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وَلَهُ أَنَّ الزِّرَاعَ اسْمٌ لِمَا يُزْرَعُ بِهِ. امام اعظم کہتے ہیں کہ غز وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ آلہ یا اس چیز کا نام ہے جس کے ذریعے سے کسی کو ناپا جاتا ہے. وَاسْتُعِيرَ لِمَا يَحُلُّهُ الزِّرَاعُ. اب چونکہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا، اس لیے یہاں مجازن کیا ہے؟ استعارے کے طور پر جو چیز کو ناپا جاتا ہے وہ مراد ہے، یعنی کپڑا یا جو بھی کیا ہے زمین وغیرہ ہو. وَهُوَ الْمُعَيَّنُ. اور ظاہر ہے جب ناپا جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ معین ہوگا. ٹھیک ہے. جو چیز گز میں آ جاتی ہے وہ کیا ہے؟ ایک مقدار ہوگی، ایک معین ہوگی. ٹھیک ہے. دون المشائی. اور وہ مشترک نہیں ہوگی. وذالک غیر معلوم. اور یہاں پر اس صورت میں وہ جو معین چیز ہے 10 گز، وہ کون سی ہے وہ پتہ نہیں ہے. بخلاف السہم، برخلاف حصوں میں. کیونکہ حصوں میں کیا، ایک حصوں میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے 100 حصوں میں سے 10 حصے خریدے، تو اب کیا ہے، جو جیسے اب جیسے ایک شخص ہے اس کے 90 حصے ہیں ایک گھر میں، اور ایک شخص کے 10 حصے ہوئے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو 90 حصے والا 100 جس کا گھر ہے وہ 10 حصے اس کو دے نہیں دے گا، بلکہ دونوں ہی مشترک ہوں گے فائدہ اٹھانے میں. یعنی یہ زمین کے 9 حصے کا فائدہ اٹھائے گا، یہ کیا ہے 10 حصے کا فائدہ اٹھائے گا. یہ تقسیم نہیں کر لیں گے. ٹھیک ہے. اس میں فائدے میں یہ دونوں کیا ہے؟ شریک ہوتے ہیں. یعنی وہ 9% زیادہ فائدہ اٹھائے گا 90 حصے والا، اور وہ کیا ہے 1% فائدہ اٹھائے گا کیونکہ اس کے 10 حصے ہیں. تو سہم میں یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ زیرہ میں وہ حصے متعین ہو جاتے ہیں، مقدر ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ فرق اس میں آ جاتا ہے. اب یہاں پر یہ ہے کہ امام خصاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام اعظم کی مطابق ایک روایت یہ ہے کہ مطلب اگر کل گز بیان کر دیا جائے تو بے صحیح ہو جائے گی. یعنی اگر اس طرح کہا جائے کہ بھئی ایک گھر کے 100 گز میں سے 10 گز خریدا، ٹھیک ہے، 100 گز میں سے 10 گز، تو اب یہ کل گز جب بیان کر دے تو کیا ہے؟ درست ہو جائے گی. تو صاحب ہدایہ کہہ رہے ہیں کہ ولا فرق عند ابی حنیفہ بینما اذا علم جملۃ الزرعان او لم یعلم. امام اعظم کے نزدیک فرق نہیں ہے کہ وہ تمام گز جانتا ہو، کل گز جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، یعنی کل گز کی مقدار معلوم ہو یا نہ ہو. جیسے یہ کہا کہ بھئی اس گھر کے 10 گز خریدے، تو کل کتنے ہیں پتہ نہیں ہے، صرف 10 گز خریدے. یا یہ کہے کہ میں نے 100 گز میں سے 10 گز خریدے، یعنی 100 گز کا گھر ہے 10 گز خریدے، تو دونوں صورتوں میں امام اعظم کے نزدیک بے فاسد ہوگی. بہو صحیح ہو. اور یہی قول امام اعظم کا صحیح ہے
خلافا لما یقولہ الخصاف، امام خصاف نے جو کہا ہے برخلاف اس کے، کیونکہ امام خصاف کہتے ہیں کہ اگر کل غز بیان کر دیا جائے تو امام اعظم کے نزدیک بے صحیح ہے۔ کیوں یہ دونوں صورتوں میں امام اعظم کے نزدیک بے درست نہیں ہے؟ اس نے بتا لی بقاء الجہالتی، کیونکہ جہالت تو پھر بھی باقی ہے کہ پتہ نہیں ہے 10 گز کون سے ہیں، تو ظاہر ہے بائیں کہے گا کہ بھائی مجھے آگے والا حصہ ہے وہ 10 گز چاہیے، جو مشتری کہے گا مجھے آگے والا چاہیے، نہیں بائیں کہے گا نہیں میں پیچھے والا دوں گا۔ تو جہالت ہے تو مفتی المنازع ہے، جھگڑے کی طرف لے جائے گی، لہٰذا یہ درست نہیں ہوگی۔ وَلَوِ اشْتَرَى عِدْلًا عَلَىٰ أَنَّهُ عَشْرَةُ أَثْوَابٍ فَإِذَا هُوَ 9 أو 11 فَسَدَ الْبَيْعُ لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ۔ چلیے اس مسئلے کو اور آگے پھر کل پڑھیں گے۔